بسم الله الرحمن الرحيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں تذکرہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر مصر سے واپس آئے، انہوں نے اپنے ابا سے کہا یا ابانا منع منا الکیل، اے ابا جان ہمیں غلے سے روک دیا گیا، غلہ دینے سے ہمیں آئندہ سال روک دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم غلہ لائیں گے اور ہم ضرور بالضرور اس کی حفاظت کریں گے. یہ ان 10 بھائیوں نے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، حضرت نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر اعتبار کر لوں، اطمینان کر لوں، بھروسہ کر لوں جیسا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں. یعنی اس سے پہلے بھی تم یہی جملے کہہ کر، یہی جملے بول کر تم یوسف کو لے کر گئے تھے اور تم نے پتہ نہیں اس کو کہاں ضائع کر دیا، تو کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں؟ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین. پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت غم، بہت ٹینشن، بہت مصیبت ہوئی ان کی ان باتوں سے. تو مصیبت میں اس غم کو دور کرنے کے لیے، غم اور ٹینشن کی جو آگ اندر سے لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ تعلق جوڑنا. یہ انسان کے سارے غموں کو بجھا دیتا ہے، سارے ٹینشن کی جو آگ اندر سے لگی ہوتی ہے یہ سب کو بجھانے کے لیے اللہ کا نام اور اللہ کی صفات کافی ہے. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے طبعی تقاضا اور ایمانی تقاضا دونوں کا خیال رکھا ہے. ان جملوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے انسانی طبیعت کا تقاضا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. طبیعت کا تقاضا یہ تھا کہ ان بھائیوں نے پہلے 10 بیٹوں نے دھوکہ دیا تھا تو ان پر بے اعتباری ظاہر کی جائے. ان لوگوں نے پہلے دھوکہ دیا تو جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ان پر دوبارہ بھروسہ نہ کیا جائے. یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے نہیں ہے کہ جب کسی نے دھوکہ دے دیا انسان جلدی دوسری مرتبہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا. تو طبیعت کے تقاضے کا بھی خیال رکھا اور ایمانی تقاضا یہ تھا کہ ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کیا جائے. تو طبیعت کے تقاضے سے ان پر بھروسہ نہ کرنے کی بات بھی کہی اور اگلے ہی جملے میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے بھی کیا، فاللہ خیر حافظہ کہہ کر. دوسری چیز اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نبی،
انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندے وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح زبان پر ہم اللہ کا نام لے آئیں، وہ دنیاوی کام ہو، کوئی دنیاوی جملے ادا کرنے ہوں، کوئی کاروبار کی بات کرنی ہو، تو وہ بس موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح زبان پر اللہ کا نام آ جائے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا نام فاللہ خیر حافظا، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے وہ ہر 2-4 جملوں کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام ادا ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہم دنیا کے کام میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، گھر پر ہوں، ہر وقت جو ہے اللہ کا نام، اللہ کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اگر آئندہ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، بازار میں بھی ہے کسی سے وعدہ کرنا ہے کہ میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا، انشاءاللہ کہیں، وہاں اللہ کا نام آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی تعجب کی چیز دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں، کوئی چیز ایسی دیکھیں جس پر تعجب ہو تو یہ کہنے کے بجائے کہ او ہو کیا بہترین چیز ہے، یہ جملے کہنے کے بجائے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کیا بہترین چیز ہے، یہ کہیں۔ تو اللہ کا نام کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ادا کرتا رہے۔ اچھی خبر سنے تو الحمدللہ کہے، بری خبر سنے تو الحمدللہ علی کل حال کہے، نقصان کی خبر سنے تو انا للہ کہے۔ یہ جملے ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ بار بار انسان جہاں بھی ہو اللہ کا نام لیتا رہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی گنہگار کو اس کا گناہ یاد دلانا۔ کسی گنہگار نے اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا گناہ یاد دلانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گناہ یاد دلایا اپنے بیٹوں کو، انہوں نے جرم کیا تھا نا، ایک بھائی کو گما کر، ایک بھائی کو کنویں میں ڈال کر، باپ سے جدا کر کے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ گناہ یاد دلایا۔ تو کسی کو اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو، وہ گناہ اگر یاد دلایا جائے اس نیت سے کہ اس کو تنبیہ کرنا ہے یا اس کی اصلاح کرنا ہے تو جائز ہے۔ کسی گنہگار کو اس کا گناہ یاد دلایا جائے اس کی تنبیہ کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو گناہ یاد دلایا ہے وہ اسی تنبیہ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے احساس کو جگانے کے لیے۔ لیکن کسی کو شرم دلانے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے گناہ یاد دلانا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جو شخص کسی گنہگار کو کسی گزرے ہوئے گناہ پر شرم دلائے گا، عار دلائے گا، تو اللہ رب العزت اس عار دلانے والے کو مرنے سے پہلے ضرور اس گناہ میں مبتلا کر کے رہیں گے۔ تو کسی گنہگار کو اس کے پچھلا گناہ، کوئی شرابی تھا، اب مسجد میں آنے لگ گیا، نمازی بن گیا، اس نے شراب وغیرہ چھوڑ دی، اب ہمارا اس سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اس سے کہیں کہ تو معلوم تو کیا ہے، شرابی تو تھا تو یہ۔ اب یہاں پر ہم جو یاد دلا رہے ہیں اس میں کوئی اصلاح مقصود نہیں ہے، بس بھڑاس نکالنا ہے، بس اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے، شرم دلانے کی نیت سے اگر گناہ یاد دلایا جائے تو اس پر وعید آئی ہے، یہ منع ہے۔ ہاں اگر اصلاح کی نیت سے، تنبیہ کی نیت سے یاد دلایا جائے تو جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی گناہ یاد دلایا ہے، ان کو ان کا جرم یاد کروایا، لیکن نیت یہ تھی کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کے اندر احساس جاگ جائے۔ تو فرمایا فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تم کیا حفاظت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم کیا حفاظت کرو گے؟ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کی حفاظت کتنی زبردست ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے غلامی میں حفاظت کی، حالانکہ عام طور پر غلامی کو اس زمانے میں ذلت کی چیز سمجھا جاتا تھا، غلامی کو انسان کے لیے موت سمجھا جاتا تھا، تو غلامی کے پردے میں اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، گھر سے بے گھر کر کے اللہ نے حفاظت کی ہے۔ حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے میری حفاظت میرے گھر میں ہوگی، اللہ نے ان کی حفاظت ان کے گھر سے نکال کر، وطن سے نکال کر کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اپنے وطن اور گھر سے نکال کر اللہ نے حفاظت کی ہے، اور بہترین حفاظت کی ہے، بہترین پرورش کی ہے۔ اسی طرح قید میں ڈال کر اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ قید خانے کو عام طور پر حفاظت کی جگہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تو موت کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔
تو کہاں کہاں اللہ نے غلامی میں حفاظت کی ہے، گھر سے نکال کر حفاظت کی ہے، قید خانے میں اللہ نے حفاظت کی ہے۔ ویسے بھی سوچیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام گھر پر رہتے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں، کتنی اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام گھر پر ہی ہوتے تو یہ 40 سال گزر گئے ان کو مصر میں۔ کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال۔ تو یہ 40 سال اگر گھر پر ہی رہتے تو کتنے برے حالت میں ہوتے، کتنے ٹینشنوں میں ہوتے، کیونکہ 10 بھائی جل رہے ہیں ان پر، حسد کر رہے ہیں۔ ان 10 کے گھیرے میں ہوتے تو کتنا برا حال ہوتا۔ پورے 40 سال ٹینشنوں میں گزرتے، 40 سال غموں میں گزرتے۔ وہ 10 بھائی ہیں، وہ جل رہے ہیں، ان پر حسد کر رہے ہیں، روزانہ وہ کوئی نیا پلان بناتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے روز کوئی نیا پلان بناتے، روزانہ کوئی نئی تدبیر کرتے، روزانہ کوئی نیا داؤ کھیلتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے 40 سال اسی میں گزر جاتے، ان سے بچنے میں، اپنا بچاؤ کرنے میں۔ کوئی بڑا دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا اگر وہیں رہتے، کوئی بڑا دین کا کام اور انسانیت کی خدمت کا کام جو یہاں مصر میں رہ کر ہو رہا ہے، جو مصر میں رہ کر اللہ نے ان سے لیا ہے، وہ کام گھر پر رہ کر ہو سکتا تھا؟ 10 حاسدوں کے بیچ میں، 10 جلنے والے، نقصان پہنچانے کی فکر رکھنے والے ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے تو کیا حال ہوتا؟ اسی لیے انسان کو اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے، انسان کو اگر بڑے دین کا کام، بڑی خدمت کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے اچھے ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے دل صاف ہوں۔ بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے، ایسوں کے بیچ میں رہ کر آدمی کوئی بڑا دین کا کام نہیں کر سکتا۔ حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، دشمنیاں رکھنے والے، ان کے بیچ میں رہ کر آدمی کوئی بڑا دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اللہ نے دنیا کی ہر چیز، چاہے جاندار ہو بے جان ہو، آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ جانور، پرندے، ہر چیز کے اندر انسان کی محبت ڈال دی ہے۔ انسان کو ایسا ماحول اللہ نے دیا ہے دنیا میں پیدا کر کے کہ ہر چیز انسان سے محبت کرتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ ہر چیز ہم سے محبت کرتی ہے؟ ہر جاندار اور بے جان چیز انسان سے محبت، خاص طور سے ایمان والے سے محبت کرتی ہے۔ کیسے؟ علامت کیا ہے اس کی؟ کہ ہر چیز وہی کام کر رہی ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے، تو ہر مخلوق کو اللہ نے تسبیح میں اور عبادت میں لگا دیا، گویا بتا دیا کہ یہ بھی تمہارے جیسے ہی ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مخالف نہیں ہے، اس لیے گھبراؤ مت، اپنے مقصد پر لگے رہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان مخلوق اللہ نے سب کو تسبیح پر لگا دیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں انسان تم سے محبت کرتی ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، وہی یہ ساری مخلوقات حتیٰ کہ فرشتے بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں، یعنی یہ سب گویا تم سے محبت کرتے ہیں۔ اب تمہیں آس پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب محبت کرنے والا ماحول ہم نے دے دیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر اللہ کے دین میں لگ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہاں پر رہتے تو دشمنوں کے بیچ میں، حاسدوں کے بیچ میں، جلنے والوں کے بیچ میں، نقصان پہنچانے والوں کے بیچ میں رہتے تو کوئی بڑا دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حاسدین کے بیچ میں سے اٹھایا اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا اور ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ وہ محبت کرنے والے تھے، اس لیے محبت کرنے والوں کے بیچ میں اللہ نے پہنچا دیا۔ وہ حالانکہ اجنبی ہیں، وہ کون ہے؟ اجنبی ہے، اجنبیوں کے بیچ میں پہنچایا اور اللہ نے اتنی محبت ڈال دی۔ پہلے گزر چکا کہ عزیز مصر نے گھر پر لاتے ہی کیا کہا تھا؟ اکرمی مثوا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا ہے بچے کو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے بچہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یہاں حاسدین، جلنے والے، حسد کرنے والوں کے بیچ میں سے اللہ نے اٹھا کر محبت کرنے والوں کے بیچ میں پہنچایا۔ لیکن جب آگے چل کر وہ محبت کرنے والے وہ بھی جب دشمن بن گئے، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنی بری نیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور ان سے اپنا غلط مقصد نکالنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تو وہ دشمن بن گئی۔ تو جب وہ بھی دشمن بن گیا، وہ گھرانہ بھی، تو وہاں سے نکال کر اللہ نے جیل میں پہنچا دیا کہ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے سب محبت کرنے والے تھے۔ تو دیکھیے مخالف جہاں لگا، اللہ رب العزت کو محسوس ہوا کہ یہاں یہ لوگ یوسف سے محبت نہیں کرتے، تو اللہ نے وہاں سے نکال کر محبت کرنے والوں کے بیچ میں پہنچا دیا تاکہ وہ
اطمینان قلب کے ساتھ، دلی سکون کے ساتھ رہیں، بے فکر رہیں اور اچھے سے دین کی اور انسانیت کی خدمت کریں۔ پھر جب بادشاہ اور سارا مصر ہی ان سے محبت کرنے والا بن گیا تو جیل سے نکال کر باہر تخت پر بٹھا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے 13 سال تو سب دشمن تھے، اکثر دشمن تھے۔ اگر بتائیے مکے میں ہی رہتے 13 سال کے بجائے 23 سال جو نبوت کی زندگی ہے پورے اگر مکے میں ہی رہتے تو کوئی بڑا دین کا کام ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پورے بس جھگڑوں سے نمٹنے میں وہ 23 سال گزر جاتے، ابو جہل سے نمٹنے میں اور ابو لہب سے نمٹنے میں، اور جو جتنے دشمنان اسلام تھے 13 سال تو ایسے ہی گزر گئے، 13 سال تو ایسے ہی گزر گئے بس مخالفوں سے نمٹنے میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا، 13 سال مکے میں رکھ کر وہاں سے 10 سال کے لیے مدینے میں محبت کرنے والوں کے بیچ میں پہنچا دیا، جہاں سب انصار محبت کرنے والے تھے، جہاں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے لگاؤ رکھنے والے تھے۔ تو ایسے ماحول میں پہنچا دیا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو کسی نبی نے نہیں کیا، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا، پھر ایسا معاشرہ، ایسے لوگ تیار کر دیے کہ انہوں نے پوری دنیا میں دین پہنچا دیا۔ تو انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ محبت کرنے والوں کے بیچ میں رہے تاکہ وہ اچھا کوئی دین کا کام اور بڑی دین کی خدمت کر سکے، انسانیت کی خدمت کر سکے۔ خیر بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کیسی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حفاظت کے طریقے کتنے عجیب ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے غلامی میں اور گھر سے بے گھر کر کے اور جیل خانے میں ڈال کر حفاظت کی ہے۔ جو جگہیں انسان کے لیے موت کی جگہ سمجھی جاتی ہیں، جو جگہ انسان کی موت کی جگہ سمجھی جاتی ہے، وہاں رکھ کر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ کس جگہ کس نقشے میں حفاظت کر دے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کس حال میں وہ حفاظت کر سکتا ہے، اس کی کیا زبردست قدرت ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، ابھی تک تو انہوں نے وہاں سے جو غلہ وغیرہ لے کر آئے تھے اس کو کھولا نہیں تھا، اب جب انہوں نے سامان کھول کر دیکھا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، انہوں نے اپنے پونجی کو پایا کہ وہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ وہ جو سامان غلہ خریدنے کے لیے جو پیسے لے کر گئے تھے یا سونا چاندی لے کر گئے تھے یا بعض روایتوں کے مطابق گھر کا کوئی سامان لے کر گئے تھے کہ یہ چیزیں دے کر ہم غلہ خرید کر لائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آتے وقت پورے 10 بھائیوں کے جتنی پونجی تھی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے جو قیمت دی تھی وہ ساری ان کے سامان کے ساتھ واپس کر دی تھی۔ تو جب اب انہوں نے سامان کھول کر دیکھا، ان کو نہیں معلوم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ان کے سامان میں ان کی پونجی اور ان کا سامان رکھوا دیا تھا۔ اب جب انہوں نے سامان کھول کر دیکھا وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری قیمت تو واپس کر دی گئی ہے، تو بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا اور قیمت جو ہم نے دی تھی وہ بھی واپس۔ ہم کسی دکان پر کرانہ خریدنے کے لیے جائیں، 2-3 ہزار کا کرانہ خرید لیں اور پھر اس کو پیسے ادا کریں اور وہ ہمارے پیسے چھپا کر کرانے میں ڈال دے، ہم گھر پر آ کر کھول کر دیکھیں تو کتنی خوشی ہوگی کہ کرانہ بھی آ گیا اور پیسے بھی واپس آ گئے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ 10 اونٹ بھر کر ان کو غلہ بھی دیا اور انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس کر دیے، تو خوشی میں کہنے لگے یا ابانا ما نبغي، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا فری میں اور قیمت بھی واپس، دوبارہ ہم جا سکتے ہیں خریدنے کے لیے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں جو واپس کر دیے گئے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم دوبارہ جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خریدیں گے، نمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج خریدیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم چھوٹے بھائی کو لے جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور 1 اونٹ کا وزن زیادہ لے کر آئیں گے۔
آئندہ سال جائیں گے تو بھائی بھی ساتھ میں ہوگا تو ایک اونٹ کا وزن زیادہ لے کر آئیں گے. دیکھیں قرآن میں کوئی لفظ بھی جو ہے ایکسٹرا فضول نہیں ہوتا، ہر لفظ تول تول کر سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے جو اونٹ کا لفظ بڑھایا ہے کہ ہم نزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کا وزن زیادہ لے کر آئیں گے، ایک اونٹ بھر کر غلہ زیادہ لے کر آئیں گے. اونٹ کا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ تو اللہ رب العزت نے اصل بائبل، آج کل جو بائبل ہے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہودیوں نے جو اور بہت سارے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اس کو اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل دیا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں ملا دی. تو اس میں پہلے جو اللہ کی طرف سے لفظ اترا تھا وہ تو اونٹ کا ہی لفظ ہوگا، لیکن ان لوگوں نے جب تبدیلی کی تو وہاں گدھے کا لفظ بڑھا دیا. آج کل کی جو بائبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 10 بیٹے جب ملک شام سے مصر غلہ لینے نکل گئے تو گدھے پر گئے اور ایک گدھا بھر کر، ہر ایک کو ایک ایک گدھا بھر کر غلہ دیا گیا. تو وہ غلطی تھی، وہ غلط ہے، اس غلطی کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کا لفظ بڑھا دیا. کیونکہ تاریخ بھی دیکھیں، زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں، عقل سے بھی سوچیں تو گدھے پر اتنا لمبا سفر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ہاں مختصر سفر جو ہوتا تھا وہ لوگ گدھے پر کرتے تھے، لیکن ملک شام سے لے کر مصر تک کا سفر جس میں بیچ میں بہت بڑے بڑے صحرا بھی آتے ہیں، ریتیلے جنگل، ریت کے صحرا آتے ہیں، وہاں پر گدھا نہیں چل سکتا، وہاں اونٹ ہی چلے گا. اونٹ کو تو خاص سمندری، جیسے سمندر کا جہاز ہوتا ہے ایسے ہی اونٹ کو صحرا کا، عرب اور اس علاقے میں جو ریت کے سمندر ہوتے، ریت کے جو جنگل ہوتے ہیں اس کا جہاز کہا جاتا ہے اس کو، اونٹ کو. اونٹ ہی وہاں پر چل سکتا ہے، اتنی ریتیلی زمین اور وہ بھی تپتی ہوئی ریت، گرم ریت میں اونٹ کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ برداشت کر سکتا ہے اس گرمی کو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس بائبل کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے، اس غلطی کو کھولنے کے لیے یہاں پر اونٹ کا لفظ بڑھا دیا. یہ گدھے نہیں تھے، وہ گدھے پر سامان لینے کے لیے نہیں گئے تھے اتنا لمبا سفر کر کے، اونٹ پر گئے تھے. تو فرمایا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا وزن زیادہ لے کر آئیں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ وزن لانا بہت آسان ہے، یعنی ہمارے لیے لانا آسان ہے اور مصر کے بادشاہ کے لیے وہ وزن دینا آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہرگز میں اس بچے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام سے وعدہ دے دو کہ تم اس کو ضرور لاؤ گے، تم اس کو ضرور واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، تمہیں گھیر لیا جائے، تم لاچار ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست، اور کیا عجیب بات کہی ہے حضرت نے کہ میں اپنے اس بچے کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے نام سے قسم کھا کر مجھے وعدہ دے دو، قسم کھا کر وعدہ دے دو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر ظاہری تدبیر کا بھی خیال رکھا اور انسانی مجبوری کا بھی خیال رکھا. سبحان اللہ. ظاہری تدبیر کہ ان 10 لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ان 10 لوگوں، یہ 10 بیٹے جو ہیں انہوں نے پہلے ایک بھائی کو ضائع کر دیا، تو اس لیے اب دوسرا بھائی بھیجنے سے پہلے ان سے اللہ کے نام پر قسم لینی چاہیے. اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم نہیں دی تھی، ان کو قسم نہیں دی تھی، صرف انہوں نے کہا یا بھروسہ دلایا کہ ہم ضرور حفاظت کریں گے تو بھیج دیا تھا. لیکن اب چونکہ ایک بچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کھو چکے ہیں تو اس لیے اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے ان سے اللہ کے نام پر قسم لیں گے. وہ بھائی کیسے بھی ہوں، مسلمان تو ہیں وہ اور نبی کے بیٹے تو ہیں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے نام کی لاج نہ رکھیں. اس لیے اللہ کے نام کی اب قسم دلوائی، کیونکہ وہ مسلمان کے دل میں تھوڑی سی بھی اگر ایمان کی رمق ہو، ایمان کی تھوڑی سی بھی چنگاری ہو، اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہو، اللہ کی کچھ عظمت ہو، تو وہ کبھی بھی اللہ کے نام کی قسم کھانے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرے گا.
اللہ کے نام کی قسم کھانے کے بعد وعدہ خلافی منافق ہی کر سکتا ہے. اللہ کے نام کی قسم کھانے کے بعد وعدہ خلافی یہ منافق ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہری تدبیر کا بھی خیال رکھا کہ ان 10 لوگوں نے، ان 10 بچوں نے پہلے ایک بیٹے کو میرے ضائع کر دیا ہے، اس لیے اب ظاہری تدبیر مجھے یہ اختیار کرنی ہے کہ ان سے اللہ کے نام کی قسم لے لینا ہے. یہ ظاہری تدبیر کی رعایت کی. اور انسانی مجبوری کہ معلوم تھا کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی طرح نہیں ہے، پورا با اختیار نہیں ہے. کہیں کہیں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کہیں کہیں انسان چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. تو اس لیے آگے حضرت نے ایک لفظ بڑھا دیا، الا ان یحاط بکم، تم قسم کھا کر کہو کہ اس کو ضرور لاؤ گے مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ نبی کے اندر کتنا اعتدال ہوتا ہے، بیلنس. ان کی مجبوریوں کے انسان ہیں، کہیں گھیرے میں آ گئے، یہ خود بیچارے کسی نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ خود جو ہے حملے کی وجہ سے شہید ہو گئے، مر گئے، تو پھر یہ بچے کی کیسی حفاظت کریں گے؟ یا بچہ جو ساتھ میں جا رہا ہے وہ خود اگر اس کو راستے میں موت آ گئی تو پھر یہ کیسے واپس لا سکیں گے؟ وہاں تو یہ مجبور ہو جائیں گے. تو ظاہری تدبیر کی بھی رعایت کی اور انسانی مجبوریوں کا بھی خیال کیا. تو فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر مجھے عہد دو. لتأتننی بہ، کہ تم ضرور اس کو واپس لاؤ گے. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم مجبور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، ایسے حالات بن جائیں کہ تم اس کو میرے پاس نہ لا سکو، تو پھر الگ بات ہے. فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے عہد دے دیا، اللہ کے نام کی قسم کھا کر ان 10 بھائیوں نے وعدہ کر لیا، تو حضرت نے پھر فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، اللہ ذمہ دار ہے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ابھی تک ان بچوں کو یہاں ان آیتوں سے ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ ان بچوں نے کتنا بڑا قصور کیا ہے، لیکن بچوں کو ابھی تک نبھا رہے ہیں، بچوں کو ابھی تک نبھا رہے ہیں. بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں جو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بچوں نے تھوڑا سا کوئی قصور کیا تو ان کو بد دعا دیں گے یا گھر سے نکال دیں گے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. بد دعا دینے سے، بد دعا اگر لگ گئی اور بیٹے پر کوئی آفت آ گئی تو اس کا نقصان ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، اس کا افسوس ماں باپ کو ہی ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بد دعا بھی نہیں دی، گھر سے نہیں نکالا. یہ سب سے عجیب بات ہے، کتنا صبر ہے، سبحان اللہ، کتنی قوت برداشت ہے، کتنا حلم ہے، کتنے اونچے اخلاق ہیں کہ بچوں کو نبھایا، یہاں تک کہ وہ خود سدھر گئے. اتنا نبھایا، اتنا نبھایا، اتنا نبھایا، اتنے 40 سال تک. دیکھیے 40 سال ابھی تک گزر چکے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام خود غم کی وجہ سے بیچارے خود نابینا ہو گئے. اپنے بیٹے کے غم میں خود نابینا آنکھیں چلی گئی. اتنا روئے، اتنا غم ہوا، اتنا ٹینشن ہوا کہ خود رو رو کر اپنی آنکھیں چلی گئی، لیکن بچوں کو گھر سے نہیں نکالا، بچوں کو بد دعا نہیں دی. اسی کا نتیجہ ہوا کہ اللہ نے آگے چل کر ان کو توبہ کی توفیق دے دی، سدھر گئے وہ. تو اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، اولاد کو پیار محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. بد دعا دے کر یا گھر سے نکالنا یہ اس کا حل نہیں ہے. بچوں کو سدھارنے کے لیے یہ حل نہیں ہے کہ ان کو بد دعا دی جائے یا گھر سے نکال دیا جائے، نہیں. ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، چاہے اس میں کئی سال گزر جائیں، اور دوسرے ان کے لیے دعا کی جائے، نرمی سے سمجھایا جائے اور دعا کی جائے، چاہے اس میں کتنا بھی وقت. ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ضرور سنیں گے اور بچوں کی اصلاح ہو جائے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی فارمولے کو اپنایا. 40 سال سے دیکھو سمجھا رہے ہیں، پیار محبت سے ہی پیش آ رہے ہیں. وہ لوگ سب الٹی چال چل رہے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی بدلہ ان سے نہیں لے رہے، کوئی ان سے ٹیڑھی بات نہیں کر رہے. اب دیکھیے تو فرمایا فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے وعدہ دے دیا اللہ کے نام کے ساتھ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے اللہ ہم نے جو کہا ہے اس پر وکیل ہے، ذمہ دار ہے.
وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. دیکھیے اب حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. اب 10 تھے وہ اور ان کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. 11 ہو گئے. تو اب بھیجنے کا جب فیصلہ ہو گیا تو ان کو سمجھا رہے ہیں. ماں باپ کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے. ماں باپ اتنے بڑے ہیں, وہ بچے چھوٹے نہیں ہیں. وہ جیسے ہم چھوٹے بچے کو باہر بھیجتے ہیں تو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا راستے کے ایک کنارے سے چلنا, گاڑیوں سے بچ کر چلنا, کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کھانا نہیں, سمجھاتے ہیں. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے بڑے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے 50 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, اتنے بڑے بچے ہیں, لیکن ماں باپ کی محبت تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے تو بچے ہی ہیں, چاہے وہ 50 سال کے ہو جائیں. تو ماں باپ تو سمجھاتے ہی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اب اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. وقال یا بنی, کہنے لگے کہ اے میرے بیٹوں, لا تدخلوا من باب واحد, جب یہاں سے جاؤ گے تم مصر پہنچو گے تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا. ایک دروازے سے, پہلے زمانے میں دیواریں ہوتی تھی ہر شہر کو اور مختلف چاروں طرف سے دروازے ہوتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے تو ایک دروازے سے سب ایک ساتھ داخل مت ہو جانا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, بلکہ الگ الگ دروازوں سے, 2-3 یہ دروازے سے, 2-3 یہ دروازے سے, 11 کے 11 ایک دروازے سے جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی مشکل نہ آ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا, اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہے. ایک دروازے سے مت داخل ہونا, یہ کیوں نصیحت کی ہے ان کو, اور کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچانے کے لیے. یہ جو حضرت نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کیوں کی ہے, نظر بد سے, بری نظر سے بچانے کے لیے, کیونکہ نظر لگ جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے العین حق, نظر کا لگ جانا حق ہے. نظر اتنی خطرناک چیز ہے. بری نظر, کوئی بری نظر سے کسی کو دیکھ لے اور اس پر اللہ کا نام نہ لے, یعنی بارک اللہ نہ کہے, ماشاء اللہ نہ کہے, خالی دیکھے کیا اچھی چیز ہے, کیا خوبصورت انسان ہے, کیا خوبصورت گھوڑا ہے, اس طریقے سے, اور اس پر اللہ کا نام نہ لے, تو یہ نظر اتنی خطرناک ہے کہ بری نظر لگ جاتی ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اتنی خطرناک نظر ہے. بری نظر اتنی ڈینجر چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ مقدر سے, تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تو یہ نظر بد تھی, وہ آگے بڑھ جاتی. نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے. تو اس نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے, کیونکہ 11 بیٹے, اب ظاہر سی بات ہے 11 کے 11 خوبصورت ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں تو یہ بھائی اتنے تو نہیں, لیکن کچھ اچھے ہی ہوں گے نا, پھر بھی کوئی کالے کالوٹے تھوڑی ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھی دنیا کا حسن ان کو دیا گیا, تو ان کے بھائی بھی تو اچھے خوبصورت ہی ہوں گے, چاہے اتنے نہ ہو لیکن وہ بھی بہت خوبصورت تھے. تو یہ 11 کے 11 بھائی خوبصورت تنو من نوجوان ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو سب دیکھیں گے اوہو کتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور 11 کے 11 سب ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو کسی نے اگر ایسا جملہ کہہ دیا تو بری نظر لگ سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس نقصان سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بری نظر سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ حاسدوں کے حسد سے بچانے کے لیے, جلنے والے, حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ یہ لوگ پچھلے سال 1 سال پہلے جب مصر گئے تھے تو مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا تھا. 10 بھائیوں کو بالکل شاہی مہمان خانے میں, جو بادشاہ کا جو خاص محل ہوتا ہے اس میں جو مہمان خانہ ہوتا ہے اس میں ٹھہرایا تھا, اور ان کی خوب عزت کی تھی. تو سارے مصر والوں نے دیکھا ہوگا اس کو, سارے مصر والوں کی نظر میں آ گیا. تو اب یہ دوبارہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کوئی حسد کرنے والا, کوئی جلنے والا جل کر ان کی غلط سلط شکایت لگا کر ان کو جیل میں ڈلوا سکتا ہے, یا کوئی دوسرا نقصان پہنچا سکتا ہے. فوج کے ذریعے سے ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے کہ یہ جاسوس ہیں, یہ جاسوس بن کر ہر سال آ رہے ہیں, ان کو نمٹا دو. ادھر بادشاہ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا, نیچے کے نیچے ان کا کام ختم کر سکتے. تو حاسدوں کے حسد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی. ایک اور بات, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا ایک دروازے سے داخل مت ہو جاؤ
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نقصان سے بچانے کے لیے کہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس میں یہ اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ ایک دروازے سے داخل مت ہو، الگ الگ دروازے سے داخل ہو. یعنی کیا مطلب؟ ایک ہی طرح کی کوشش مت کرو. اناج حاصل کرنے کے لیے، غلہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کی کوشش مت کرو. اگر ایک طرح کی کوشش سے تمہیں غلہ نہ ملے تو دوسری طرح کی کوشش کرو. ایک چال چلنے سے تمہیں غلہ اناج نہ ملے تو دوسری چال چلو. یعنی مایوس مت ہو جاؤ، ہمت ہار کے مت بیٹھو. ایک دروازہ بند ہو گیا، دوسرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو. یہ مطلب ہے. بعض مفسرین نے یہ مطلب نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل مت ہو جاؤ، الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ. یعنی اگر تمہیں رزق کے لیے، غلے کے لیے، اناج کے لیے ایک دروازہ بند نظر آئے، ایک چال تمہیں کامیابی نہ دے تو دوسری چال